آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اب اللہ نے اتنا بڑا حکم دے دیا نا کہ میری عبادت کرو. عبادت میں کیا ہے؟ 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، پھر زکوٰۃ، خیرات، صدقات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر نظر کی حفاظت، زنا سے بچنا، شراب سے بچنا، سارے احکام. یعنی اپنے آپ کو مکمل کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے. تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، ایسا تو نہیں مولوی صاحب لگا رہے ہو اپنی طرف سے. جب بہت بڑا آرڈر آتا ہے تو انسان تحقیق کرتا ہے کہ یہ آرڈر واقعی ایس ایچ او صاحب کا ہے بھی کہ نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو حکم دیا ایس ایچ او صاحب نے، آ جا بھائی، آپ مصروف تھے، نے کہا یار اپنی مصروفیت چھوڑ کے جاؤں گا، پہلے فون کر کے معلوم تو کر لوں ایس ایچ او صاحب نہیں بلایا ہے، یہ پرچہ انہوں نے ہی دیا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. تمہیں اگر شک ہے نا کہ یہ کلام جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس کے تردد ہے تمہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی سورت تم بھی لے آؤ نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن لے آئے، تو تم بھی کچھ تھوڑا سا لے آؤ نا. آج تک مجھے ایک بات بتاؤ، ایسی کتاب وجود میں آئی ہے جس کا انداز بیان اتنا سلیس، اتنا خوبصورت، جس کے مضامین اتنے پاکیزہ، اور جس میں موٹیویشن اتنی پاورفل ہو کہ 1400 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے روزے رکھے، 1400 سال بعد بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے. دنیا کی کسی کتاب میں ایسی موٹیویشن ہے؟ اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کس لحاظ سے قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے. کس لحاظ سے؟ چند پوائنٹ جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. دنیا میں ایسی کوئی کتاب، آپ کسی ملحد سے پوچھیں جو ایتھیسٹ ہو نا، دہریہ ہو، جو قرآن کو نہیں مانتا اور بہت بڑا پروفیسر ہو، پڑھا لکھا ہو، کہ یار تو ایک بات بتا، دنیا میں سب سے زیادہ کون سی بک ہے جو پڑھی جاتی ہے؟ ریسرچ کر کے بتا. وہ کہے گا بغیر ریسرچ کے بتا دیتا ہوں، سب سے زیادہ کون سی پڑھی جاتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ جلدی جلدی بولو نا. قرآن. کہے گا بغیر ریسرچ کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ وہ نہیں مانے گا قرآن کو، لیں گے کہ پڑھی سب سے زیادہ کون سی جا رہی ہے؟ قرآن. آپ اس سے کہیں یار دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے؟ وہ فوراً کہہ دے گا، آنکھ بند کرتے ہی. ہوگا ملحد، قرآن کا دشمن ہوگا، لیکن کہے گا بھائی کون سی کتاب ہے؟ قرآن. آپ اس سے پوچھے اچھا یہ بتا سمجھ کے کون سی کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا؟ قرآن ہے. آپ اس سے کہیں دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو 1400 سال گزر گئے لیکن اس کتاب میں ایک حرف کا بھی اختلاف نہیں ہے، ایز اٹ از چلی آ رہی ہے. پوری دنیا میں جہاں پڑھی جاتی ہے، زبر زیر پیش کی ذرا سی کوئی غلطی کرے گا پیچھے سے لوگ اس کو ٹوکتے ہیں. اس میں مسلمانوں کا، کروڑوں لوگوں کا کوئی اختلاف، 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہے نا، کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسے 1400 سال سے حفاظت سے چلی آ رہی ہے. کوئی اور کتاب ہے جس کی 1400 سال میں ایسی حفاظت ہوئی ہو؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا؟ نہیں. قرآن کے علاوہ کسی کو یہ مقام حاصل، بولو، نہیں ہوا. آپ اس سے کہ دنیا میں، پھر آپ اس سے اچھا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہو، اتنے احترام ہو اس کا کنٹینیوسلی، کون سی کتاب ہے؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ قرآن. یہ وہ اس کے جوابات نقل کر رہا ہوں جو قرآن کا دشمن ہے، وہ بھی مانے گا. آپ اس سے کہیں اچھا بتا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو طہارت کے بغیر ہاتھ بھی نہ لگایا جاتا ہو، اتنی رسپیکٹ کی جاتی ہے اس کی، کروڑوں لوگ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاتے ہوں، ہے تو کیا نام ہے اس کتاب کا؟ وہ کیا کہے گا؟ بولو نا. صرف قرآن کہے گا. آپ اس سے کہیں اچھا یہ بتا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ایک دفعہ ایک آرڈر آیا، اور آرڈر بھی آسان نہیں، بہت مشکل، اور کروڑوں اربوں لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں ایک آرڈر کے بعد، جبکہ اس کتاب پر مصنف کا نام ہی نہ ہو، کسی مصنف کا. اس میں ایک دفعہ آرڈر آیا جو رمضان کا مہینہ پائے روزے رکھے. یہ آسان حکم ہے؟ مشکل ہے. 2 دن روزے ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں رکھتے لوگ.
1400 سال پہلے حکم آیا تھا, 1400 سال سے اربوں کھربوں لوگوں نے روزے رکھ لیے ہیں, اور اب بھی رکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. ان ملکوں میں بھی رکھ رہے ہیں جہاں 22 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, ان ملکوں میں بھی رکھ رہے ہیں جہاں سردی ہو, ان ملکوں میں بھی جہاں شدید گرمی ہو. آپ کہیں دنیا کی کوئی ایسی کتاب جس نے, کوئی ایسا قانون جس نے کہا شراب انلیگل ہے اور کروڑوں لوگوں نے چھوڑ دی ہو, انلیگل کوئی ہے کتاب؟ آج قانون بنتا ہے دنیا میں انلیگل, کوئی بھی نہیں مانتا اس کو. قرآن نے ایک دفعہ کہا حرام, جن لوگوں کو کہا وہ شراب کے دھتی تھے, اس دن سے انہوں نے ایسا حرام سمجھا. 1 ارب 22 کروڑ مسلمان اب تک کیا سمجھ رہے ہیں؟ حرام, اور ان میں میجورٹی اب تک بچتی ہے. کوئی ایسی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے لکھی گئی ہو جس کے مضامین اتنے پیارے, اتنے پاکیزہ, ایک خدا کی عبادت جس میں نماز روزے کی ترغیب ہو, غریبوں پہ خرچ کرنے کی ترغیب ہو, یتیموں پہ خرچ کرنے کی ترغیب ہو. یہ کہا جا رہا ہو جس نے یتیم کا مال کھایا ایسے جیسے آگ کے انگارے ڈالے اس نے, جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ رشتہ داری کو جوڑو, جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, سود حرام ہے, زنا کے قریب مت جاؤ, اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. یہ ساری پاکیزہ تعلیمات جس میں کہا جا رہا ہو معاہدوں کی پابندی کرو, اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی نالج تمہارے پاس نہیں ہے, کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ ناک ہر عضو کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. ایسی پاکیزہ تعلیمات دنیا میں کسی مذہب کے پاس, کسی کتاب کے پاس نہیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہے ہے ایسی کتاب لاؤ نا. پھر تو اس کا تو مطلب یا پھر یہ ہوا دوسری تو کوئی کتاب تمہارے پاس ہے نہیں, اس کو تم اللہ کی نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے لاوارث چھوڑ دیا ہے, کوئی گائیڈنس نازل کی نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم بھی لاؤ اس جیسی کتاب. کتاب کیا ایک صورت نہیں لا سکتے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اے لوگو, اے انسانوں, اگر تم یہ نہیں کر سکتے نا. خطاب صرف ہم سے نہیں ہے, چائنا والوں سے بھی, جاپان والوں سے بھی, امریکہ والوں سے بھی, انڈونیشیا, ملیشیا, کینیڈا, افریقہ, سب سے اللہ کا خطاب ہے. کیونکہ اللہ صرف ہمارا رب نہیں ہے, ساری دنیا کے سارے انسانوں کا رب ہے. اللہ کہہ رہے اگر تم ایسی کتاب نہیں لا سکتے تو, اور اس بحث میں ٹائم ضائع کر رہے ہو کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے, خدا کی نہیں ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو یہ ہلکا جرم نہیں ہے میری کتاب کا انکار کر دینا. اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. میں نے ایسی آگ بنائی ہوئی ہے خدا کے نافرمانوں کے لیے جو انسانوں کے جلنے سے بھڑکے گی اور پتھروں کے جلنے سے بھڑکے گی وہ آگ. اس آگ سے ڈرو. پھر کیوں اللہ دھمکی دے رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا کی باتوں کا انکار, یعنی اللہ کو آپ ہلکے میں لے رہے ہو. کوئی بہت بڑا طاقتور آدمی آپ کو دھمکی دے کے جائے اور آپ پڑے ہوئے خراٹے لے کے سو رہے ہو, اس میں وہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ اگلا پیغام جو آپ کو دے گا وہ کہے گا بھائی تو نے مجھے بہت ہلکے لے لیا ہے, تو نے مجھے بہت ہلکے لے لیا ہے, میں اتنا ہلکا ہوں نہیں. تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم خدا کی کتاب کا انکار کرو گے اس دلیل کے باوجود, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں.